السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ وہ بلیک 3 پیس پہنے سنجیدہ سا کلاس میں داخل ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے سب اسٹوڈنٹس نے اسے سلام کیا۔ فاروق لغاری کی نظریں چاروں طرف گھومی تھی جب وہ سامنے ہی اس سیکنڈ بینچ پر اپنی دوست امل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھنے سے واضح پتہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں اپنی دنیا میں گم ہیں۔ فاروق نے سر جھٹکتے ہوئے اٹینڈنس لینی شروع کر دی۔ وہ باری باری سب کے رول نمبر بول رہا تھا۔ جب رول نمبر 22 پر آ کر رک گیا کیونکہ آگے سے جواب نہیں ملا تھا۔ رول نمبر 22، اس نے دان پیستے ہوئے دوبارہ دہرایا جبکہ اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ فاروق نے سر اٹھاتے غصے سے دوسرے بینچ کی طرف دیکھتے ایک بار پھر سے اس کا رول نمبر بولا، لیکن اس بار بھی وہ اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ اس کے پیچھے بینچ پر بیٹھی لڑکی نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے ہوش دلوائی۔ وہ جو عمل کے ساتھ باتوں میں مصروف اسے کل ہوا واقعہ سنا رہی تھی، اپنا کندھا ہلائے جانے پر ہوش میں آتی تیزی سے سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جب اس نے سامنے ہی فاروق لغاری کو سرخ آنکھوں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر اپنی زبان دانتوں تلے دبائی، یس سر، وہ اس کے سامنے پڑے اٹینڈنس رجسٹر کو دیکھ کر بولی تھی، جبکہ باقی ساری کلاس میں پن ڈراپ سائلنس ہو چکا تھا۔ مس آیت، میرے خیال سے آپ کی باتیں لیکچر ختم ہونے کے بعد بھی ہو سکتی ہیں، فاروق نے غصے سے کہا اور آگے رول نمبرز بولنے لگا۔ آیت انسنا کرتے ہوئے پھر سے عمل کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ آیت، تو پروفیسر کو سمجھاتی نہیں ہے کیا؟ ساری کلاس کے سامنے تجھے ڈانٹ دیتے ہیں۔ عمل منہ بنا کر بولی، ہاں میں سمجھاؤں تاکہ گھر جا کر وہ ماما کو میری شکایت لگائیں اور ماما مجھے شوہر کو سمجھانے پر جوتیاں مارے۔ آیت منہ بنا کر بولی، آیت پروفیسر کتنے کھڑوس ہیں، تیرا گزارا کیسے ہوگا ان کے ساتھ؟ عمل نے سنجیدہ سے فاروق کو بورڈ پر آج کا ٹاپک لکھتے ہوئے دیکھ کر کہا، سچ میں یہی میں بھی سوچتی ہوں، پتہ نہیں دادو جان کو ان میں کیا نظر آیا تھا جو انہوں نے اپنا یہ کھڑوس پوتا میرے پلے باندھ دیا۔ آیت افسردگی سے بولی، فاروق اور اس کا نکاح 2 سال پہلے چھوٹی عید کے موقع پر ان کی دادو جان نے کروایا تھا، جن کو اپنی سب سے چھوٹی پوتی اور اپنا سب سے بڑا پوتا دونوں بے حد عزیز تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا تھا۔ دادو جان کے فیصلے پر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا سوائے آیت کے، جس کی کسی بات کو بھی خاطر میں نہیں لایا گیا، اور اس کے احتجاج پر اس کی اچھی خاطر تواضع بھی اس کی والدہ سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر رہی تھیں کہ تبھی فاروق نے ٹاپک سمجھاتے ہوئے بورڈ سے گردن گھماتے کلاس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بھی تیر کی طرح سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ جب تک فاروق لغاری ٹاپک سمجھاتا رہا ساری کلاس خاموشی سے سنتی رہی۔ آخر میں آ کر اس نے سب سے پوچھا تھا کہ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، لیکن ساری کلاس خاموش رہی۔ ان کو خاموش دیکھتے فاروق کی نظریں آیت کی طرف اٹھی تھیں۔ کیا بات ہے مس آیت، آپ آج کوئی دلچسپی نہیں لے رہی؟ پہلے تو بہت سوال ہوا کرتے تھے آپ کے پاس۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا، پہلے وہ الٹے سیدھے سوال کر کر کے اس کا دماغ کھاتی رہتی تھی۔ آج جب اس نے ایک اہم ٹاپک سمجھایا تھا تو آیت نے ایک بھی سوال نہیں پوچھا تھا۔ پروفیسر فاروق لغاری کے طنز پر وہ غصے میں گھورتی ایک نگاہ پوری کلاس کی دبی ہنسی پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیت نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی مدکوہا تھی، لیکن دونوں نے یہ بات یونیم میں چھپا رکھی تھی، سوائے عمل کے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس لیے ہی آیت اسے تمیز کے دائرے میں مخاطب ہونا چاہتی تھی۔ ایکچولی سر، دراصل بات یہ ہے کہ میری ایسی پوزیشن ہی نہیں کہ میں آپ سے کھل کر بات کر سکوں۔ میرا ایک سوال آپ نے مجھے کلاس سے باہر پھینک دینا ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولتی فاروق کا دماغ کھولا گئی۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ آخر اس کے طنز کا جواب طنزیہ مسکراہٹ سے دیتی آنکھ لگا گئی، شٹ یور ماؤتھ اینڈ آؤٹ۔ فاروق غصے سے گرایا، اس کا چہرہ ضبط سے لال ہوا۔ جانے سے پہلے وہ جب اس کے پاس سے گزرنے لگی تو ذرا اس کے قریب گئی۔ ذرا کنٹرول کریں سر، اتنے لال پیلے ہو گئے ہیں تو پھٹ جائیں گے۔ وہ دبی آواز میں شرارت سے بولتی وہاں رکی نہیں تھی، تیر کی طرح تیزی سے باہر جا چکی تھی۔ تو میں گھر آ کر پوچھتا ہوں۔ فاروق نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا اور اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کلاس سے باہر نکل گیا۔ کلاس ختم ہونے میں 15 منٹ تھے، لیکن اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آیت کلاس میں واپس آتی بنا فاروق کی کسی بھی بات کا اثر لی عمل کے ساتھ پھر سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔
یونیورسٹی کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی کالی چمکتی گاڑی کے پاس آیت بڑے سکون سے کھڑی اپنے ناخن دیکھ رہی تھی۔ جب فاروق لغاری اپنے ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھامے تیز تیز قدم لیتا اس کی طرف آیا، اس کے چہرے کے تاثرات اب بھی وہی سخت اور سنجیدہ تھے جیسے کلاس میں تھے۔ آیت نے اسے دیکھتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی، جسے دیکھ کر فاروق کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی کا لاک کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آیت بھی بڑے ٹھاٹھ سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے جیسے ہی اس نے ریورس کی تو خاموشی کا ایک طویل وقفہ دونوں کے درمیان رہا۔ فاروق کا ارادہ تھا کہ وہ اسے آج کے رویے پر خوب سنائے گا، لیکن آیت کو اس بات کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو باہر گزرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک سڑک کے کنارے ایک گول گپے کی ریڑھی دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے فوراً فاروق کا بازو ہلایا۔ ارے ارے آیت کیا کر رہی ہو؟ فاروق نے پریشانی سے اس کو اپنا بازو جھنجھوڑتے دیکھ کر کہا۔ وہ تو شکر تھا کہ کار ڈس بیلنس نہیں ہوئی۔ فاروق رکیں پلیز، گاڑی روکیں، مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک ضد تھی جو فاروق کو ہمیشہ چڑھاتی تھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، کوئی گول گپے نہیں ملنے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ فاروق نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی کی رفتار کم کرنے کے بجائے بڑھا دی۔ فاروق پلیز، آیت نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے گول گپے کھانے کی، چپ کر کے بیٹھی رہو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ فاروق کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آیت نے برا سا منہ بنایا اور سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ کنجوس کہیں کے، ایک گول گپے نہیں کھلا سکتے اپنی منکوہا کو، اور باتیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے سخی ہوں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن فاروق نے سن لیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ منکوہا صاحبہ نے آج کلاس میں جو تہذیب دکھائی ہے نا، اس کے بعد تو آپ کو زہر ملنا چاہیے، گول گپے نہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ایک پروفیسر کی عزت کیا ہوتی ہے، اور آپ نے پوری کلاس کے سامنے میرا مذاق اڑایا۔ فاروق نے غصے سے کہا، اوہ تو آپ کو اپنی عزت کی اتنی فکر ہے تو پھر طنز کیوں کیا تھا؟ میں تو چپ چاپ اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، آپ کو رول نمبر 22 پر ہی کیوں رکنا تھا؟ آپ کو پتا تو تھا کہ میں کلاس میں ہوں، اور پھر وہ لال پیلے ہونے والی بات تو سچ تھی۔ اب آپ آئینہ بھی نہیں دیکھ سکتے کیا؟ آیت نے فوراً پلٹ کر جواب دیا۔ آخری بات وہ روانگی میں بول گئی۔ جب آیت کی اس بات پر فاروق نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روکا اور اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ تم جانتی ہو آیت، تمہاری زبان بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ غصے سے گرایا۔ دیکھا دیکھا، ابھی سے آپ کا یہ حال ہے۔ وہ روحانسی ہوتی ہوئی بولی، خاموشی سے بیٹھو، ورنہ گھر چل کر میں دادوں کو بتاؤں گا کہ تم یونیورسٹی میں پڑھنے جاتی ہو یا میری بے عزتی کرنے۔ فاروق نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں ہاں شوق سے بتائیے گا، میں بھی بتاؤں گی کہ کیسے آپ مجھے سب کے سامنے جھڑکتے ہیں۔ اور اب تو میرے پاس ایک پکا ثبوت ہے کہ آپ نے مجھے گول گپے تک نہیں کھلا کر دیے۔ کتنے کنجوس ہیں، سارا دن آپ کے سامنے کتابیں رکھ دو، آپ ہلیں گے تک نہیں۔ لیکن منکوہا نے ایک فرمائش کیا کر دی، جناب کو غصہ آ گیا۔ آخر اتنے پیسے کہاں لے کر جانے ہیں آپ نے؟ مجھے نہیں کرنی کوئی رخصتی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ آیت نے بھی فوراً جواب دیا۔ آخری بات وہ منہ میں ہی بڑبڑائی تھی۔ فاروق نے غصے سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی اور پورے راستے آیت اپنا منہ پھلائے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے پورچ میں رکی، وہ فاروق کے اترنے سے پہلے ہی تیزی سے باہر نکلی اور سیدھی لاؤنج کی طرف بھاگی، جہاں دادو جان اپنی تسبیح لیے بیٹھی تھی۔ دادو جان دیکھیں ذرا اپنے لاڈلے پوتے کو۔ آیت نے روحانسی صورت بنا کر دادو کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ فاروق جو پیچھے ہی آ رہا تھا رک گیا اور اسے گھورنے لگا۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہے؟ دادو نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو آیت نے فوراً اپنی شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ دادو یہ فاروق نہ بہت برے ہیں، آج یونیورسٹی میں سب کے سامنے مجھے ڈانٹا، اور جب میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، گول گپے کھانے ہیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، اور تو اور مجھے کنجوس بھی کہا۔ آیت نے بات کو اس طرح گھمایا کہ فاروق دنگ رہ گیا۔ اور یہ جھوٹی لڑکی، میں نے کب تمہیں کنجوس کہا؟ تم نے مجھے کنجوس کہا ہے۔ فاروق نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ لیکن آیت نے دادو کی گود میں منہ چھپا لیا۔ دیکھ لیں دادو، اب آپ کے سامنے بھی مجھ پر چلا رہے ہیں۔ میں تو صرف شادی سے پہلے ان کے اور اپنے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھانا چاہتی ہوں، لیکن یہ پروفیسر بنے پھرتے ہیں گھر میں بھی۔ وہ تھوڑا غصے سے بولی۔
دادو نے اس کی بات پر پہلے غصے سے اسے گھورا کہ لڑکیاں اپنی شادی کی بات نہیں کرتی، وہیں انہوں نے اس کے بعد فاروق کو گھور کر دیکھا۔ فاروق، یہ کیا طریقہ ہے؟ بچی ہے، اگر اس کا دل تھا کچھ کھانے کا تو لے دیتے اسے، اور کلاس میں بھی نرمی برتا کرو، آخر تمہاری منقوہا ہے، کوئی دشمن نہیں۔ دادو جان نے سخت لہجے میں کہا تو فاروق نے اپنا سر پکڑ لیا۔ دادو، آپ کو پتہ نہیں کہ کلاس میں کیا کرتی ہے؟ اس نے آج میرا پارا ہائی کر دیا تھا، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، لیکن دادو نے اس کی ایک نہ سنی اور آیت کو پیار کرنے لگی۔ فاروق پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آیت نے پیچھے سے اسے زبان چڑھائی۔ فاروق نے مڑ کر دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ ابھی اس کا سر پھوڑ دے، لیکن وہ خاموشی سے ضبط کر کے چلا گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ دادو کے سامنے اس کی دال نہیں گلنے والی۔ آیت اپنی جیت پر مسکراتی ہوئی دادو سے باتیں کرنے لگی کہ کیسے فاروق نے اسے راستے بھر تنگ کیا تھا اور اب وہ اس سے اس کا بدلہ لے کر رہے گی۔ اگلے دن جب فاروق لغاری کلاس میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو صرف آیت ہی بھانپ سکتی تھی۔ اس نے ٹیبل پر اپنا بیگ رکھا اور بہت سکون سے کلاس کا جائزہ لیا۔ آیت آج بھی عمل کے ساتھ بیٹھی تھی، دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ جب فاروق کے آنے پر سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اوکے کلاس، فاروق نے حاضری لینے کے بعد سب کو مخاطب کیا، آج میں آپ سب کو ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں جو آپ کے سیمسٹر کے نمبروں میں بہت اہمیت رکھے گی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اور وائٹ بورڈ کی طرف اپنا رخ کیا۔ اس نے وہاں 6 مختلف ٹاپک لکھنا شروع کر دیے، جسے دیکھ کر پوری کلاس حیران ہوئی تھی۔ اس نے بورڈ پر ٹاپک لکھنے کے بعد رول نمبر کے حساب سے سب کو ایک ایک ٹاپک بتا دیا۔ آیت کے حصے میں جو ٹاپک آیا تھا وہ بھی ایک نارمل ٹاپک تھا۔ فاروق نے مڑ کر خاص طور پر آیت کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اپنے ٹاپک کا نام اپنے رجسٹر پر اتار رہی تھی۔ مس آیت، مجھے امید ہے کہ آپ اس بار اپنی باتوں سے زیادہ اپنے کام پر توجہ دیں گی، کیونکہ یہ اسائنمنٹ پرسوں تک جمع ہونی چاہیے، اور جو اسے مکمل نہیں کرے گا اسے میری کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فاروق نے آیت کو مخاطب کرنے کے بعد ساری کلاس سے کہا تو سب نے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ آیت نے خاموشی سے اسے گھورا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس نے اسے جان بوجھ کر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے چیلنج دیا ہے، لیکن اس نے بنا کچھ بھی کہے اس چیلنج کو قبول کر لیا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ اور عمل لائبریری کی طرف بڑھ گئیں۔ 2 دن تک آیت نے نہ ٹھیک سے کھانا کھایا نہ نیند پوری کی۔ اس سے جتنی ہو سکی اس نے اسائنمنٹ بنائی تھی، لیکن اس جتنی میں صرف ایک صفحہ تھا۔ آیت کے حساب سے وہ ٹاپک اتنا مشکل تھا کہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ فاروق سے مدد مانگے یا تھوڑی رعایت لے لے، لیکن اس کا انا پرست دل اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فاروق یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ہار مانے۔ دوسری طرف فاروق مسلسل اس انتظار میں تھا کہ وہ کب اس کے پاس سمجھنے آتی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آیت کے لیے یہ اسائنمنٹ مکمل کرنا ناممکن ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آئے اور فاروق اسے سبق سکھائے کہ ایک پروفیسر اور شوہر کی عزت کیا ہوتی ہے، لیکن اس کا انتظار ہی رہا۔ جب مقررہ وقت آیا اور فاروق کلاس میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے اسائنمنٹ جمع کرنے کا حکم دیا۔ ایک ایک کر کے سب نے اپنی فائلیں سامنے رکھی۔ جب آیت کی باری آئی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ اس کی فائل ادھوری تھی، وہ چاہ کر بھی مکمل نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اپنے حساب سے دن رات ایک کیا تھا، لیکن صرف تھوڑا سا ہی مٹیریل لکھ پائی تھی۔ فاروق نے اس کی فائل اٹھائی اور اس ایک صفحے کو الٹ پلٹ کر اسے میز پر پٹک دیا۔ مس آیت، کیا یہ آپ کی کارکردگی ہے؟ اس نے بلند اور سخت آواز میں کہا، جس سے پوری کلاس سہم گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف باتیں بنا کر اور کلاس میں بدتمیزی کر کے پاس ہو جائیں گی؟ یہ اسائنمنٹ ردی کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ مسلسل غصے سے بولتا جا رہا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے توقع نہیں تھی کہ فاروق سب کے سامنے اس طرح اس کی تذلیل کرے گا۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی، اس کے بعد بھی وہ یہ سب کہہ رہا تھا، جبکہ فاروق نے بات جاری رکھی۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی، غیر ذمہ دار اور بدتمیز اسٹوڈنٹ سے اور کچھ توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کو ایک آخری موقع دے رہا ہوں، کل تک اسے مکمل کریں، ورنہ میں آپ کا نام اس کورس سے کٹوا دوں گا۔ اب میری کلاس سے باہر نکل جائیں۔ وہ غصے سے بولا۔ ساری کلاس دم سادے اسے سن رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر آیت کا ضبط جواب دے گیا۔
وہ اپنی کتابیں اٹھا کر تقریباً بھاگتی ہوئی کلاس سے باہر نکلی اور یونیورسٹی کے ایک ایسے کونے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں عام طور پر کوئی نہیں آتا تھا۔ امل آج اپنے نجی معاملات کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ سکی تھی کہ اس کی غیر موجودگی نے اسے مزید اکیلا کر دیا۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھی روتی رہی۔ اسے فاروق کے رویے پر دکھ تھا۔ وہ مانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شرارتیں کرتی تھی، لیکن اس طرح سب کے سامنے اسے جاہل ثابت کرنا اسے توڑ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور چھٹی کا وقت ہو گیا۔ فاروق پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج کوئی تماشا کرے گی یا اسے ناراض ہو کر اکیلی جانے کی ضد کرے گی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ آیت انتہائی خاموشی اور مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ آئی اور بنا کچھ کہے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ کی بجائے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تو فاروق حیران رہ گیا۔ وہ تو کبھی اس کے کہنے پر بھی پیچھے نہیں بیٹھتی تھی۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پسند تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور بار بار اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی جو کھڑکی کی طرف تھا، اور بالوں کی لٹ نے اس کی آنکھوں کو چھپا رکھا تھا۔ فاروق کو اسی خاموشی سے عجیب سا محسوس ہونے لگا، کیونکہ یہ وہ شرارتی آیت نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ پورے راستے آیت نے ایک لفظ نہیں بولا، یہاں تک کہ جب راستے میں وہی گول گپے والا آیا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ گھر پہنچ کر وہ گاڑی سے اتری اور سیدھی لاؤنج میں گئی جہاں سب بیٹھے تھے۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں سب کو سلام کیا اور بنا کسی سے بات کی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فاروق پیچھے سے آیا تو اسے یقین تھا کہ وہ دادو کے پاس بیٹھی رو رہی ہوگی اور اس کی شکایتیں لگا رہی ہوگی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ آیت وہاں موجود ہی نہیں ہے اور دادو اطمینان سے بیٹھی ہیں تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ آیت کہاں ہے؟ اس نے دادو سے سر پر ہاتھ پھرواتے ہوئے آیت کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو آتے ہی سلام کر کے کمرے میں چلی گئی ہے، شاید تھکی ہوئی تھی، دادو نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ فاروق اپنے کمرے میں گیا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے شاید کچھ زیادہ ہی سختی کر دی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے ڈانٹے گا تو وہ جواب دے گی اور پھر وہ اسے مزید سنائے گا، لیکن آیت کی یہ خاموشی اسے کاٹ رہی تھی۔ وہ ساری رات بے چین رہا۔ اسے اپنی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی کہ کیسے اس نے اسے سب کے سامنے اس کے اسائنمنٹ کو رد دی اور اس کو غیر ذمہ دار کہا تھا۔ اگلے دن کلاس میں جب اسائنمنٹ جمع کرنے کا وقت آیا تو آیت نے اپنی فائل فاروق کی میز پر رکھی۔ ساری کلاس سنجیدہ سی بیٹھی فاروق کے ریئیکشن کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ آیت سے پہلے 2-3 اور لڑکیاں جن کی کل اسائنمنٹ ٹھیک نہیں تھی وہ جمع کروانے آئی تھیں، اور جس کی بھی غلطیاں تھیں وہ اس سے سن کر گئی تھی۔ فاروق نے فائل اٹھائی اور اس کو کھول کر دیکھنے لگا۔ آیت کی فائل دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کی اسائنمنٹ سب سے اچھی تھی، بیچ میں 2-3 جگہ پر غلطیاں تھیں تھوڑی بہت، لیکن اس نے اپنی پوری جان لگائی تھی۔ آیت کی محنت فائل میں نظر آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے ان غلطیوں پر پھر ڈانٹ سکتا تھا، لیکن اس کی لال سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے فائل رکھ لی، ساتھ ہی اسے ویری گڈ بھی کہا۔ پوری کلاس حیرت سے آیت کو دیکھ رہی تھی، جو کل پروفیسر سے ڈانٹ سن کر آج گڈ لے کر آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے آیت بالکل بدل گئی۔ وہ کلاس میں سب سے پہلی سیٹ پر بیٹھتی، لیکن نہ کسی سے بات کرتی، نہ کوئی شرارت کرتی۔ عمل کے ساتھ بھی اس کی بات ہوتی تھی، لیکن کلاس میں وہ دونوں اب بات کرنے سے گریز کرنے لگی تھی۔ فری لیکچر میں دونوں کی اب بھی وہی پرانی عادت تھی۔ وہ لیکچر کے دوران صرف نوٹس لیتی اور کلاس ختم ہوتی ہی باہر نکل جاتی۔ فاروق نے کئی بار اسے چھیڑنے کی کوشش کی، اسے پکارا، مس آیت کیا کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن وہ ہمیشہ سر ہلا کر نفی میں جواب دیتی اور چلی جاتی۔ اس کی زندگی سے وہ شوخی اور زندہ دلی جیسے غائب ہو گئی تھی۔ فاروق اب خود پچھتا رہا تھا۔ اسے وہ پرانی ضدی اور لڑاکا آیت یاد آ رہی تھی، جو اسے کنجوس کہتی اور جس سے بحث کر کے اسے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے بہت غلط کیا تھا۔ اسے یوں سب کے سامنے اتنا نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، جس طرح باقی سب کو ڈانٹا تھا اس کو بھی اسی طرح تھوڑا بہت ڈانٹ دیتا، لیکن نہیں، وہ غلط تھا۔ بجائے اسے اپنے قریب کرنے کے، خود سے متنفر کرتے، اس نے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس خاموشی کو ختم کرے اور کیسے اپنی سنجیدہ آیت کو واپس وہی پرانی شرارتی لڑکی بنائے جس کی ہنسی سے گھر اور کلاس دونوں مہکتے تھے۔ گھر کے سب افراد بھی اس کے بدلے رویے کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آیت نے تو جیسے اپنے گرد ایک دیوار کھڑی کر لی تھی، جسے گرانا فاروق کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا تھا۔
اس دوران فاروق نے اس سے کافی بار بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن آیت نے ضروری بات کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد سے فاروق نے تہیہ کیا کہ وہ اسے منائے، چاہے اسے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کیونکہ آیت کی یہ خاموشی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے دن جب یونیورسٹی سے واپسی کا وقت ہوا تو فاروق نے معمول کے خلاف پارکنگ میں کھڑے ہونے کے بجائے اپنی گاڑی مین گیٹ کے سامنے کھڑی کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ آیت ہمیشہ کی طرح خاموشی سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرے گی، لیکن آج اس نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ جیسے ہی آیت عمل کے ساتھ باہر نکلی، فاروق نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا راستہ روکا۔ آیت نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے فاروق پر ڈالی، جس نے آج سیاہ رنگ کی قمیض شلوار پہن رکھی تھی، جس میں وہ ہمیشہ سے زیادہ وجیح لگ رہا تھا۔ مگر آیت نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور سائڈ سے گزرنے لگی۔ فاروق نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے فرنٹ سیٹ کی طرف لے جانے لگا۔ آیت نے مزاحمت کی، لیکن فاروق کی گرفت مضبوط تھی۔ امل نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ان دونوں کے درمیان کسی تیسرے کی جگہ نہیں ہے۔ فاروق نے زبردستی اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ آیت نے غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی خاموشی اسے مار رہی تھی، جو فاروق کو بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ فاروق نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن اس بار راستہ گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ آیت کو جب احساس ہوا کہ وہ کسی اور سمت جا رہے ہیں تو اس نے حیران ہو کر فاروق کی طرف دیکھا۔ فاروق، یہ راستہ گھر کا نہیں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں وہی پرانی کھنک تھی، لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا خوف اور غصہ بھی شامل تھا۔ فاروق نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ شہر کے پرہجوم علاقوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک پرسکون اور کھلی جگہ کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں دور دور تک سبزہ اور درخت تھے۔ آیت نے دوبارہ اسے پکارا، لیکن فاروق خاموش رہا۔ اس کی یہ خاموشی آیت کو اب پریشان کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ ایک بار پھر اسے کسی بات پر ڈانٹنے والا ہے، یا شاید کوئی نیا سبق سکھانے والا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد فاروق نے گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے سامنے روکی۔ وہ جب وہاں پہنچے تو شام سے رات ہو چکی تھی۔ یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول تھے اور درمیان میں ایک چھوٹی سی نہر بہہ رہی تھی۔ فاروق گاڑی سے اترا اور دوسری طرف جا کر آیت کے لیے دروازہ کھولا۔ باہر آؤ آیت، اس نے بہت نرمی سے کہا، لیکن آیت نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے گھر جانا ہے۔ فاروق پلیز مجھے واپس چھوڑ دیں، مجھے نہیں آنا، آیت نے روحانسی ہو کر کہا۔ فاروق نے گہرا سانس لیا اور جھک کر اسے دیکھا۔ آیت، تم نے کہا تھا نا کہ میں بہت کنجوس ہوں اور میں تمہیں باہر نہیں لے کر جاتا، تو آج میں تمہاری وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ اب چپ چاپ باہر آؤ، ورنہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں اٹھا کر کیسے باہر لانا ہے۔ وہ اپنے لہجے کو ذرا سخت بناتا ہوا بولا، جانتا تھا وہ ایسے ہی باہر نکلے گی۔ فاروق کی اس دھمکی آمیز لہجے پر آیت نے اسے گھورا اور مجبوراً باہر نکل آئی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ فارم ہاؤس کے عقب میں ایک بہت خوبصورت ڈنر ٹیبل سجی ہوئی تھی، جس پر سفید کپڑا بچھا تھا اور اسے موم بتیوں سے روشن کیا گیا تھا۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس سے فضا میں پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ فاروق نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آیت خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں ٹیبل پر لگی ہوئی اشیاء پر تھیں، جہاں اس کی پسند کے تمام کھانے موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر وہاں گول گپوں کی ایک بڑی پلیٹ بھی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر آیت کی آنکھوں میں چمک آ گئی، لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور پھر سے سنجیدہ ہو گئی۔ فاروق اس کے سامنے بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ آیت، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت زیادتی کی تھی اس دن کلاس میں، مجھے تمہیں سب کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ میں بس تمہاری وہ شوخی اور لاپرواہی دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ تم اپنی پڑھائی کو سنجیدہ نہیں لے رہی، لیکن میرا طریقہ غلط تھا۔ میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ فاروق کے لہجے میں ایسی سچائی اور ندامت تھی کہ آیت کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مغرور پروفیسر فاروق لغاری اس طرح اس کے سامنے جھک کر معافی مانگے گا۔ آیت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو فاروق کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے بے پناہ محبت نظر آئی۔ وہ جو اتنے دنوں سے خود کو سخت بنائے ہوئے تھی،
ایک دم ٹوٹ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فاروق نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آیت پلیز مت رو، میں اپنی آیت کو واپس چاہتا ہوں۔ وہ جو مجھ سے لڑتی تھی، وہ جو مجھے کنجوس کہتی تھی، یہ خاموشی مجھے مار دے گی۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتا ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ آیت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خود اپنے آنسو صاف کیے اور ایک لمبی سانس لی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ مجھے کتنا برا لگا تھا۔ سب کے سامنے آپ نے مجھے جاہل اور غیر ذمہ دار کہا۔ میں نے 2 دن تک کچھ نہیں کھایا تھا، بس اس اسائنمنٹ پر لگی رہی تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ میں کر سکتی ہوں، لیکن آپ نے تو اسے ردی کا ٹکڑا کہہ دیا۔ آیت نے بھرائی ہوئی آواز میں شکوہ کیا۔ فاروق نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ مجھے پتا ہے میری جان، میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میں تمہارے لیے تمہاری پسند کے گول گپے بھی لایا ہوں، اور وہ سب کچھ جو تمہیں پسند ہے۔ بس اب یہ ناراضگی ختم کر دو۔ وہ اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے اسپیشلی اسے گول گپے دکھا رہا تھا۔ آیت نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور تھوڑی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ چہک کر بولی۔ فاروق نے سکون کا سانس لیا۔ آخر وہ اپنی ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ ہر شرط منظور ہے، بتائیے منکوحہ صاحبہ کیا حکم ہے؟ وہ ہنس کر بولا۔ اب اگر آپ نے کبھی بھی مجھے یونیورسٹی میں ڈانٹا یا میری کسی فرمائش کو رد کیا تو میں اس سے بھی زیادہ برا ناراض ہوں گی، اور اس بار تو میں دادوں کو بھی نہیں بتاؤں گی، بلکہ سیدھا نانو گھر چلی جاؤں گی۔ آیت نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ فاروق نے ہنستے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جو اس کے ہاتھ کانوں کو لگوا چکی تھی۔ توبہ ہے بابا، اب ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی، بس پلیز مجھ سے میری یہ ہنستی ہوئی آیت مت چھیننا۔ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولا تو آیت سرخ پڑتی نظریں جھکا گئی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ آیت کی وہی پرانی باتیں اور شرارتیں واپس آ چکی تھیں۔ وہ فاروق کو بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے چھپ کر اس کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکالنے کا سوچا تھا۔ فاروق اسے حیرت اور محبت کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ آیت نے اسے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، جس کا اس نے کہا تھا کہ وہ سب کو بتا کر سب سے پرمیشن لے کر ہی اسے یہاں لایا ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ دونوں نہر کے کنارے چہل قدمی کرنے لگے۔ چاند کی روشنی پانی پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ فاروق اچانک رک گیا اور آیت کا رخ اپنی طرف کیا۔ آیت، تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ میں نے کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی تم سے ہے۔ بس کبھی کبھی میرا پروفیسر والا روپ مجھ پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ آج اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور آیت شوق سی کھڑی اسے سن رہی تھی۔ اسے تو وہ بالکل ان رومانٹک لگ رہا تھا، جبکہ اس کی محبت کا اظہار آیت کو معتبر کر گیا۔ آیت نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ تم نے کچھ نہیں کہنا؟ اسے خاموش دیکھتے فاروق نے کہا۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے فاروق کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا۔ فاروق کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ فاروق نے اس کے گرد حصار تنگ کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس وقت وہاں صرف ان دونوں کے سانسوں کی آوازیں تھیں، اور خاموش رات ان کی محبت کی گواہ تھی۔ فاروق نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب رخصتی کی تاریخ جلدی طے کروانی پڑے گی، کیونکہ اب مجھ سے یہ دوری برداشت نہیں ہوتی۔ آیت شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے قرب میں کھو گئے تھے۔ یہ شام ان کی زندگی کی سب سے یادگار شام بن گئی، جہاں تمام گلے شکوے ختم ہو کر محبت کی نئی داستان شروع ہو رہی تھی۔ فاروق نے اسے اپنے اور قریب کیا۔ تو میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس کے بغیر میں اندھیرے میں بھٹک جاتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اور آپ میرے وہ پروفیسر ہیں جن کو سدھارنا میرا سب سے بڑا ٹاسک ہے۔ آیت نے مسکرا کر اسے دیکھا اور شرارت سے بولی۔ دونوں اس بات پر کھلکھلا کر ہنس دیے، اور اس پرسکون فضا میں ان کی ہنسی گونجنے لگی۔ فاروق نے اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف قدم بڑھائے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی، لیکن اب ان کے درمیان وہ دیوار نہیں تھی جو کچھ دن پہلے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب تو بس محبت ہی محبت تھی جو ان کے رشتے کو مزید مضبوط بنا رہی تھی۔ گھر واپسی کے پورے راستے آیت فاروق کو اپنی مستقبل کی پلاننگ بتا رہی تھی، اور فاروق بس مسکرا کر اسے سنتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے اس کی کھوئی ہوئی کائنات واپس مل گئی ہے۔ یونیورسٹی میں فائنل امتحانات کا شور برپا تھا، اور ہر طالب علم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، کیونکہ اس بار پیپرز کافی مشکل آنے کی توقع تھی۔ آیت جو ہمیشہ اپنی مستیوں میں مگن رہتی تھی، اب واقعی پریشان نظر آ رہی تھی۔
کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس بار اس کے نمبر اچھے نہ آئیں تو فاروق کو ایک بار پھر اسے سنانے کا موقع مل جائے۔ اگرچہ ان کے درمیان اب سب کچھ ٹھیک تھا اور فاروق اسے بہت پیار سے رکھتا تھا، لیکن پڑھائی کے معاملے میں وہ اب بھی وہی سخت پروفیسر تھا۔ آیت اپنے کمرے میں بیٹھی کتابوں کے ڈھیر میں گھری ہوئی تھی۔ اس کے سامنے میکرو اکنامکس کے پیچیدہ گراف اور تھیوریز کھلی ہوئی تھی جو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ خود سے سمجھ لے، لیکن جتنا وہ پڑھتی اتنی ہی الجھتی جا رہی تھی۔ عمل بھی اپنے گھر میں تیاری میں مصروف تھی، اس لیے وہ اس سے بھی مدد نہیں لے سکتی تھی۔ آخرکار جب رات کے 10 بج گئے اور اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے ہمت جٹا کر فاروق کے کمرے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی، بکھرے ہوئے بال، نیند نہ لینے کی وجہ سے سوجی ہوئی آنکھیں، اور ہاتھ میں پکڑا بھاری سا رجسٹر۔ وہ دبے قدموں سے فاروق کے کمرے کے سامنے پہنچی اور ہلکے سے دروازہ تھپتھپایا۔ جی اندر آ جائیں۔ اندر سے فاروق کی سنجیدہ آواز آئی۔ آیت نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو دیکھا فاروق بیڈ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے کالی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر چشمہ لگا رکھا تھا جس میں وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ آیت کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ ارے منکوہا صاحبہ، آپ اس وقت یہاں؟ خیر تو ہے نا؟ اسے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ آیت نے ایک لمبی آہ بھری اور رجسٹر اس کے سامنے بیڈ پر پٹک دیا۔ فاروق پلیز میری مدد کریں، مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور کل میرا اس کا پیپر ہے۔ اگر میں فیل ہو گئی تو دادوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ فاروق نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ آیت جھجکتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فاروق نے رجسٹر اٹھایا اور ان ٹاپکس کو دیکھا جو آیت نے مارک کیے ہوئے تھے۔ اچھا، تو مس آیت آپ کو گراف سمجھ نہیں آ رہے؟ ویسے تو آپ کلاس میں بہت دعوے کرتی ہیں کہ آپ کو سب پتہ ہے۔ اس نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ آیت نے اسے گھورا اور اس کے بازو پر ایک ہلکا سا مکہ مارا۔ اس وقت طنز مت کریں، میرا دماغ پہلے ہی پھٹ رہا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ فاروق نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ ٹھیک ہے، غصہ مت کریں، ابھی سمجھا دیتا ہوں، لیکن اس کی قیمت ہوگی۔ اس نے اپنی آواز کو تھوڑا گہرا کرتے ہوئے کہا۔ آیت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب قیمت؟ پروفیسر صاحب، آپ اپنی منکوہا سے پیسے لیں گے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ فاروق نے اس کے گال کو اپنی انگلی سے چھوا۔ پیسے نہیں، کچھ اور، وہ اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آیت کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ آپ پہلے سمجھائیں پھر دیکھیں گے، اس نے ہکلا کر کہا۔ فاروق نے رجسٹر کھولا اور پین پکڑ کر ایک ایک چیز تفصیل سے سمجھانا شروع کر دی۔ وہ جب سمجھانے پر آتا تھا تو واقعی ایک بہترین استاد بن جاتا۔ اس کے بولنے کا انداز اور الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ آیت جو پچھلے 3 گھنٹے سے سر کھپا رہی تھی اسے سب کچھ منٹوں میں سمجھ آنے لگا۔ وہ اس کی باتوں میں اتنی گم ہو گئی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب فاروق کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ فاروق اس کے بالوں کی مہک محسوس کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ گراف بنا کر اسے دکھا رہا تھا۔ دیکھو آیت، جب ڈیمانڈ بڑھتی یہ کرو اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اس نے آیت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پین چلایا۔ آیت کو اب گراف سے زیادہ فاروق کے لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ کر فاروق کے وجیح چہرے پر مرکوز ہو گئی تھی جو اتنی سنجیدگی سے اسے پڑھا رہا تھا۔ فاروق نے جب محسوس کیا کہ آیت اب سوال نہیں کر رہی تو اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو وقت جیسے تھم گیا۔ فاروق نے پین سائڈ پر رکھا اور رجسٹر بند کر دیا۔ کیا ہوا، سمجھ آ گیا یا کہیں اور کھو گئی ہو؟ اس نے دبی ہوئی آواز سے پوچھا۔ آیت نے جلدی سے اپنا سر اس کے کندھے سے ہٹایا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں، وہ جی سب سمجھ آ گیا ہے، میں بس دیکھ رہی تھی کہ آپ کتنا اچھا پڑھاتے ہیں، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ فاروق نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں کھینچ لیا اور اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار بنا لیا۔ اب قیمت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے آیت، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آیت کا پورا وجود لرز اٹھا۔ فاروق کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، اس نے کمزور سی مزاحمت کی۔ کمرے کا دروازہ بند ہے اور سب سو چکے ہیں۔ اس نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آیت کی آنکھیں اس کی محبت کی شدت دیکھ کر موند گئیں۔ فاروق نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر اس کے دونوں گالوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ تم جانتی ہو آیت، تم اس بکھرے ہوئے حلیے میں بھی کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ یہ پڑھائی کا تناؤ تمہارے چہرے پر
ایک الگ ہی کشش پیدا کر رہا ہے۔ وہ اسے سراہتے ہوئے بولا۔ آیت نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے پڑھنے بھی نہیں دے رہے، کل میرا پیپر ہے۔ اس کی آواز اس کے سینے میں دب کر رہ گئی۔ فاروق نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پیپر کی تیاری تو کر چکی ہو، لیکن یہ لمحے بار بار نہیں آتے۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے ان چند دنوں میں جب تم مجھ سے ناراض تھی۔ اس نے اپنی سچائی کا اظہار کیا۔ آیت نے اس کی آنکھوں میں ندامت اور بے پناہ چاہت دیکھی تو اس کا دل بھی بھر آیا۔ میں بھی آپ کو بہت یاد کرتی تھی، لیکن آپ نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ مجھے لگا شاید آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس نے شکوہ کیا۔ فاروق نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی۔ ایسی بات دوبارہ کبھی مت کرنا، میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور پھر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کمرے میں موجود بلب ان کے گرد ایک محصور کنہالا بنا رہا تھا۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر ان کی سانسوں کی تپش ماحول کو گرما رہی تھی۔ وہ دونوں جلد ہی ہوش میں آتے ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوئے۔ فاروق وہ ٹاپک۔ آیت نے اپنے بال کان کے پیچھے رستے پھر سے اس کی توجہ ٹاپک کی طرف کروائی۔ ہاں، اوکے، یہ لاسٹ ہے، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تو آیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاروق ایک بار پھر سے مہارت سے اسے سمجھانے لگا۔ وہ کافی دیر تک اسے سمجھاتا رہا کہ اب آیت نیند سے گرنے لگی۔ وہ اس کے کندھے پر سرک گئی۔ فاروق نے رکتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خجل سی ہوتی سیدھی ہوئی۔ بس ایک بار یہ امپورٹنٹ سوال کر لو پھر چلی جانا، فاروق نے نرمی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور 1 منٹ کا کہتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر منہ ہاتھ دھوتی واپس آئی تھی۔ فاروق نے اس کے واپس آنے پر اہم سوالات زبانی دہرائے تاکہ اسے یاد ہو جائے۔ آیت اس کی آواز سنتے سنتے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ فاروق نے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے اس کے اوپر کمبل ڈالا اور خود وہاں سے اٹھتا ہوا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آیت کی زندگی میں اس کا ہونا کتنا ضروری ہے اور آیت اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اگلی صبح جب آیت کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو فاروق کے کمرے میں پا کر ایک پل کے لیے ہڑبڑا گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فاروق پہلے ہی تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا ہے تو وہ شرما گئی۔ جلدی اٹھو آیت، پیپر کے لیے دیر ہو رہی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آیت تیزی سے اٹھی اور اپنا رجسٹر اٹھا کر بھاگی۔ جاتے جاتے وہ فاروق کی طرف مڑی اور تھینک یو بولتے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ فاروق اس کی اس حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی منقوہہ آج پیپر میں کمال کر دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ پیپر دیکھ کر باہر نکلی تو اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کامیاب رہی ہے۔ پارکنگ میں فاروق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس بار اس نے گول گپے پہلے ہی گاڑی میں رکھ لیے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے انعام کی فہرست میں یہ سب سے اوپر ہوں گے۔ جیسے ہی آیت گاڑی میں بیٹھی فاروق نے اسے جیت کی مبارکباد دی اور اسے وہ سرپرائز دکھایا۔ آیت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر گول گپے کھائے اور فاروق کو اپنی بہادری کے قصے سنائے کہ کیسے اس نے مشکل ترین گراف پلک جھپکتے میں حل کر لیے تھے۔ فاروق بس اسے دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یہ چلبلی سی لڑکی اسے ملی جو زندگی کے ہر رنگ کو جینا جانتی تھی۔ ان کی یہ محبت اب ایک ایسی منزل کی طرف گامزن تھی جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں، اور فاروق نے عہد کیا تھا کہ وہ اب کبھی اپنی پروفیسر والی سختی کو ان کے درمیان نہیں آنے دے گا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ہمیشہ اپنی اس شرارتی آیت کا محافظ بن کر رہے گا، اور ان کا یہ رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا اور خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ گھر پہنچ کر جب دادو نے آیت سے پیپر کا پوچھا تو اس نے بڑی شان سے فاروق کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی وجہ سے میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے۔ دادو نے دونوں کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ وہ دونوں بھی ان کا رویہ ایک دوسرے کے لیے محسوس کر رہے تھے اور جلد از جلد رخصتی کی تیاریوں کا اعلان کر دیا، جس پر آیت ایک بار پھر سے شرما کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ فاروق کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ اب تم زیادہ دور نہیں جا سکو گی۔ پیپرز ختم ہوتے ہی ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ شادی کی تمام تر رنگینیاں اور ہنگامے اپنے اختتام کو پہنچ رہے تھے۔ رخصتی کے دن آیت نے سب گھر والوں کی دعاؤں کے سائے میں جب فاروق کے کمرے میں پہلی بار بطور دلہن قدم رکھ رہی تھی تو اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے قابو میں نہیں تھیں۔
لیکن فاروق کا وہ مضبوط لمس جو اس کا ہاتھ تھامے اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اب تنہا نہیں ہے، اس کی ساری بے چینی کو سکون نے بدل دیا۔ آج ولیمے کی تقریب تھی۔ ہال کی روشنیوں میں گھری آیت کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سنہری کامدار جوڑے میں ملبوس اس کے چہرے پر حیا کی لالی اور آنکھوں میں آنے والے کل کے حسین خواب روشن تھے۔ فاروق سیاہ 3 پیس سوٹ میں اس کے پہلو میں بیٹھا، وقار اور وجاہت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ بار بار جھک کر آیت کے کان میں کچھ نہ کچھ ایسا کہتا کہ وہ شرما کر اپنی نظریں جھکا لیتی۔ مہمانوں کی آمد و رفت اور مبارکباد کا تانتا بندھا ہوا تھا، لیکن فاروق کی نظریں صرف اپنی بیوی پر مرکوز تھیں، جس کی رخصتی نے اسے ایک مکمل ہونے کا احساس دلایا تھا۔ رات ڈھلنے لگی تو تقریب ختم ہوئی اور وہ دونوں گھر لوٹے۔ گھر کی فضا اب بھی پھولوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ فاروق نے گاڑی پورچ میں روکی تو آیت کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ اب وہ اپنے پرانے کمرے میں نہیں بلکہ فاروق کی زندگی اور اس کے کمرے کا مستقل حصہ بن چکی ہے۔ فاروق نے گاڑی سے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ تم تھک گئی ہو نا؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا۔ آیت نے صرف سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا، کیونکہ اس وقت الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کے سامنے پہنچے تو فاروق نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر آیت کی سانسیں رک گئیں۔ پورا کمرہ سفید گلابوں اور موم بتیوں کی مدھم روشنی سے سجا ہوا تھا۔ بستر پر گلاب کی پتیوں کا فرش تھا اور فضا میں ایک عجیب سا سحر طاری تھا۔ فاروق نے پیچھے سے آ کر کمرے کا دروازہ مقفل کیا تو اس آواز نے آیت کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ وہ خاموشی سے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی جب فاروق دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی گرم سانسیں آیت کی گردن کے پچھلے حصے پر محسوس ہو رہی تھیں، جس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فاروق نے اپنے دونوں ہاتھ آیت کے کندھوں پر رکھے اور اسے آئینے کے سامنے لے آیا۔ دیکھو آیت، آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے سرگوشی کی اور اس کی گردن پر جھک کر اپنا لمس چھوڑا۔ آیت نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لیں۔ فاروق کے ہاتھ اب اس کے بازوؤں سے ہوتے ہوئے اس کی کمر تک آ گئے۔ اس نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تم جانتی ہو میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے، وہ دن جب تم صرف میری ہوگی، صرف ہم ہوں گے۔ اس کی آواز میں ایسی تپش اور چاہت تھی کہ آیت کا وجود موم ہونے لگا۔ فاروق نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آیت نے ہمت جما کر کے اپنے ہاتھ فاروق کے سینے پر رکھے جہاں اس کا دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت ڈر رہی تھی کہ شاید شادی کے بعد آپ وہی سخت اور اکڑو پروفیسر بن جائیں گے، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا تو فاروق کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ پروفیسر صرف یونیورسٹی تک ہے، اس کمرے کے اندر میں صرف تمہارا فاروق ہوں جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنی جان واڑنے کو تیار ہے۔ اس نے یہ کہتے ہی اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آیت کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے اپنی باہیں فاروق کے گلے میں ڈال دی۔ فاروق اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے بہت احتیاط سے گلاب کی پتیوں کے درمیان بٹھا دیا۔ خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پیروں سے بھاری سینڈل اتارنے لگا۔ آیت نے اسے روکنا چاہا لیکن فاروق کی نظروں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اس کی انگلیاں آیت کے پیروں سے ٹچ ہوئی تو آیت کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ شرم سے لال ہو کر تیزی سے اپنے پیر پیچھے کھینچ گئی۔ فاروق اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں لگے زیورات اور پنیں ایک ایک کر کے نکالنے لگا۔ اس کی انگلیاں جب آیت کی جلد کو چھوتی تو دونوں کے درمیان ایک برقی روح دوڑ جاتی۔ اب سے تمہاری ہر شرارت کا بدلہ میں اسی طرح لوں گا۔ فاروق نے اس کے کان کے پیچھے سرگوشی کی۔ آیت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ تیزی سے پلکیں جھکا گئی۔ فاروق نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار تنگ کر لیا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ کمرے کی روشنی اب صرف موم بتیوں کے مرہون منت تھی جو ان دونوں کے سایوں کو دیوار پر رقص کرتے ہوئے دکھا رہی تھی۔ فاروق نے اس کے جھمکے تارے اور اس کی گردن پر جھکا۔ آیت کی سانسیں اکھڑنے لگی اور اس نے فاروق کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ تو میری زندگی کی وہ جیت ہو جس کے لیے میں نے اپنی پوری انا ہار دی، اس نے اس کی سانسوں کے قریب آ کر کہا اور اپنے انداز میں اس کی سانسیں روک گیا۔ آیت نے اس کی گردن کے گرد اپنی باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے اسے منمانی کرنے کی اجازت دی۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو اپنی داستان سنا رہی تھی۔
فاروق کے ہاتھوں کی گستاخیاں بڑھیں تو آیت نے آنکھیں موندی، خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اب ایک ایسے محافظ کے حصار میں ہے جو اسے دنیا کی ہر تکلیف سے بچا کر صرف اپنی محبت کی آغوش میں رکھے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔